ہمالیہ ٹائمز کی جانب سے پروگرام عام آدمی کے ہمراہ حاضر ہے ہمالیہ ٹائم کے رپورٹر جناب اقبال تابانی صاحب اور پوری ٹیم۔ پروگرام عام آدمی کے ساتھ موجود ہے جناب مہندی علی بازرگان ساکن غاسن، اور یہ وہ ہستی ہے جس نے جو ہے نا ڈیری پروڈکٹ جو کہ اس علاقے کا خصوصاً بلتستان کا اور بالاخص گلگت بلتستان اور غاسن تا ہلال آباد کے اس علاقے میں لوگ جو ہے نا اسی کے پروڈکٹ کے ذریعے صدیوں سے یہاں رہتے آ رہے ہیں، اور اسی پہ جو ہے نا ان کی جو کفالت ہوتی رہی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے لوگوں کے جو ہے نا طرف سے رجحان کم ہونے کی وجہ سے آج کل جو ہے نا لوگ مادہ پرستی کی طرف گئے ہیں، مادیت کی طرف گئے ہیں، تو لوگ جو ہے نا پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، نوکری اور سرسری جو ہے نا حصول دولت کے حصول کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا جو قدیمی جو اصل جو آرگینک چیزیں ہیں نا وہ نایاب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ان میں سے سب سے اہم پروڈکٹ ڈیری پروڈکٹ ہے، جس کے ذریعے سے گھی، دیسی مکھن، دہی، لسی اور خالص دودھ اور مرغیوں کے دیسی مرغیوں کے گوشت، انڈے، جس کے پروڈکٹ جو ہے نا یہاں کی بہت زیادہ اہم ضرورت بھی ہے آج کے اس دور میں جہاں ملاوٹ اور مہنگائی کا دورہ ہے۔ تو یہاں کے پروڈکٹ کو فروغ دینا یہ مہندی علی بازرگان صاحب نے اپنی مدد آپ کے تحت شروع کی ہے، اور اب یہ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کو جو ہے نا یہ زبردست قسم کا یہ آئیڈیا ہے، زبردست قسم کا ایک پیش رفت ہے، جس سے نہ صرف ایک کاروبار چلے گا، ملازمت کے مواقع نکلیں گے اور عوام کو فائدہ ہوگا، عوام کو گھر کے دہلیز پر جو ہے نا خالص اور آرگینک چیزیں مل جائیں گی، اور وہ جو ہے نا اس سے مستفید ہو سکیں گے۔ تو اقبال تابانی جو چیف رپورٹر ہے ہمالیہ ٹائمز کا، وہ اس حوالے سے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ پروگرام عام آدمی ہمارے ساتھ رہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان اقبال تابانی، آپ دیکھ رہے پروگرام عام آدمی۔ میرے ساتھ موجود ہے انتہائی مخلص محنتی بازرگان صاحب، جو کہ ڈیری فارمنگ کا کام کر رہے ہیں دن رات اپنی محنت کی وجہ۔ ضلع کھرما میں یہ مشہور ہے، وہ کی جانب سے بھی ان کا تعاون ہے۔ روزانہ اس تھرتھراتی ہوئی سردی میں غاسن تو ہلال آباد تک دودھ کی سپلائی کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہے بازرگان صاحب جی۔ آپ کو یہ آئیڈیا کیسے آیا؟ آپ کو یہ آئیڈیا جو ایک پسماندہ علاقے میں ہے، پھر بھی آپ کے پاس کوئی سہولیت نہیں ہے، پھر بھی آپ فریش دودھ گھر پہنچا رہے ہیں جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ہمالیہ ٹائمز کا اور جناب تابانی صاحب آپ کا انتہائی مشکور و ممنون و شکر گزار ہے کہ آپ یہاں تشریف لایا اور ہماری حوصلہ افزائی کی۔ میں تقریباً 3 سال پہلے کراچی سے یہاں آیا تھا بلتستان میں، تو یہاں جو ہے تقریباً 70-75% لوگ جو ہے نا معدے کی شکایت تھے، بیماریوں میں مبتلا تھے اور طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا تھے کہ پاؤڈر اور ڈبے کے دودھ استعمال کر کے، اور علاقے میں روزگار بھی نہیں تھے۔ لوگ یہاں سے دور دراز علاقوں میں روزگار کے سلسلے میں کراچی، بیرون ملک، سعودی عربیہ، کویت وغیرہ میں 3-3 4-4 سال بیٹھ کر یہاں آتے ہیں۔ جب میں نے اس علاقے کو دیکھا، یہاں ضلعی ہیڈ کوارٹر ہو گیا، تو ہیڈ کوارٹر یہاں ہونے کے بعد جب میں نے دیکھا کہ یہاں جو ہے خالص دودھ جو ہے بالکل غائب ہے، یعنی کسی کے گھروں میں نہیں ہے۔ لوگ جو ہے نا ماڈرن طریقے سے جو ہے دکانوں سے، شاپ سے دودھ خرید کر لا کر جو ہے انہوں نے کام شروع کر دیا۔ ان پہ توجہ ہی نہیں دے رہے لوگ، جو ہے نا میل مویشیاں پالنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ تو میں نے لوگوں کو رغبت دینے کے لیے میں نے کہا کہ ایک فارمنگ جو ہے یہ میرا ایک مشغلہ تھا۔ اس سے پہلے بھی جو ہے میں اندرونی سندھ میں کوٹری میں خدا کی بستی میں جو ہے یہ کام کر چکا ہے، مرغیوں کا کام، فارمنگ کا کام، تو مجھے شروع سے یہ شوق تھا۔
تو میں نے سوچا کہ یہ علاقے میں اتنی وسیع علاقہ ہے، غازی سے ہلال آباد تک جو ہے بہت وسیع علاقہ اور ضلعی ہیڈ کوارٹر ہے کھرمن کا، تو کل ہیڈ کوارٹر یہاں سیٹ اپ ہو جائیں گے تو یہاں کوئی دودھ وغیرہ نہیں ہوں گے اور لوگوں کے گھروں میں روزگار بھی نہیں ہے، تو یہ ختم ہو رہا ہے، تو پھر میں نے سوچا کہ یہ کام میں شروع کروں۔ تو سب سے پہلے میں نے جو ہے نا یہ کام کا آغاز میں آپ نے روزانہ کتنا کلو آپ دودھ بیچتے ہیں اور آپ کو اس کے لیے کیا مشکلات درپیش آتے ہیں؟ مجھے بہت سی مشکلات ہے۔ جب میں نے شروع کیا غازی میں ایک کلو دودھ سے میں نے شروع کیا، اس وقت میں تقریباً 40-50 لیٹر دودھ روزانہ سیل کرتا ہوں۔ 1 کلو دودھ، ایک آدمی نے مجھے 1 کلو دودھ دے دیا اور میں نے لینے کے لیے ایک آدمی تیار کیا، تو لوگ ہنس رہا تھا کہ یار یہ جو کراچی کی شہر کی طرح کر رہا ہے، حالانکہ ایسا یہاں نہیں ہوں گے۔ لوگوں نے مجھے باتیں کسنے لگا، مذاق اڑانے لگا، تو میں نے سوچا یہ تو کوئی ناممکن والی بات نہیں ہے، پاسبل کو امپاسبل، امپاسبل کو پاسبل کر سکتے ہیں اگر انسان محنت کرے گا، جدوجہد کرے گا۔ تو میں نے کہا یہ مصمم ارادے کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ کو اگلے 2-3 سالوں کے اندر جو ہے ایک ڈیری فارم بنا کے دوں گا اگر اللہ نے مجھے صحت دی۔ تو دیکھا ناظرین کہ پہلے لوگ مزاق اڑا رہے تھے، ابھی دیکھو نا ماشاءاللہ اپنا خود کا بزنس ہے جیسے کہ ڈیری فارمنگ، اور اس کے ساتھ ان کا ایک کا بھی بزنس ہے مرغی کے، دیسی مرغی جو دیسی انڈے جو ابھی میں ان سے یہی پوچھوں گا اس کی فیڈ کیسے آپ مہیا کرتے ہیں، اس کے لیے کیا آپ کے پاس کوئی سہولیت ہے؟ جی اس کے بعد جو ہے محکمہ لاگ اسٹاک ضلع کھرمن جناب ڈی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے مجھے بہت حوصلہ افزائی کی۔ اس نے مجھے تعاون کی پیشکش کی کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے لیے غازی ڈیری فارم کے لیے انہوں نے مجھے 15 لاکھ روپے رکھا، کھرمن میں مجھے سلیکٹ کیا پوری کھرمن میں، اور انہوں نے جو ہے نا مجھے 15 لاکھ روپے کا فنڈ رکھا ہے تاکہ میں اس کو مزید بڑھا سکوں۔ تو حال ہی کی کورونا کی وجہ سے جو ہے وہ فنڈ ابھی تک ریلیز نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے اب تک جو ہے نا میں اپنی ڈیری فارم نہیں بنا سکا، ورنہ میری پوری امید تھی کہ میری ڈیری فارم جو ہے نا یہ علاقہ گرمیوں میں جو ہے نا میں یہاں مرغیاں سارا اس علاقوں میں چھوڑ کے رکھتے ہیں تاکہ ادھر کھلی فضا میں تو ایک دیسی بن جاتے ہیں، اور انڈے بھی دیتے ہیں، یہ انڈے بھی مارکیٹ میں فروخت کرتے ہیں۔ اس وقت جو ہے نا ایک دیسی اندر 30-35 دودھ، اس وقت شروع میں نے 70 روپے کلو گھروں میں لے جا کے دودھ دیتا تھا، تو اس وقت میں 80 روپے کا دودھ خریدتا ہے کسانوں سے، میں کسان کے گھر گھر جا کر دودھ خریدتا ہوں، اور خرید کر جو ہے میں ڈور ٹو ڈور جو ہے ہلال آباد سے لے کے غازی تک کے ڈور ٹو ڈور لے کے جاتا ہوں، 100 روپے میں دودھ انہیں فراہم کرتا ہوں۔ اچھا آپ گھر لے کے جا رہے ہو، اس کا کوئی سروس چارج ہے؟ کیا چارج ہے؟ نہیں، کوئی سروس چارج نہیں ہے، کوئی سروس چارج نہیں، عوام کی سہولت کے لیے، عوام کو جو ہے نا شعور دلانے کے لیے میں نے اس کو جو ہے نا سروس نہیں رکھا ہے، اور میں روزانہ صبح 6:30 بجے گھر سے نکلتا ہوں سردی کی اس ٹائم پہ، اور میں ہلال آباد سے دودھ لے کر پھر گہوری، مادھوپور، منٹوکا اور غازی تک میں سپلائی کرتا ہوں، جبکہ اگلا میرا مہدی آباد تک بھی ہے۔ ابھی سردی کی وجہ سے مہدی آباد سپلائی نہیں کر سکا، اور پروڈکٹ سردیوں میں کم ہوتے ہیں دودھ کی، اور میں نے بہت سے کسانوں کے گھر میں گیا اور لوگوں کو میں نے ترغیب دی، لوگوں کو میں نے لیکچر دی کہ آپ دودھ دے دیں، آپ کو پیسے آئیں گے، پھر آپ اس کو بڑھائیں گے۔ تو لوگوں نے کہا کہ جی ہمارے باپ دادا نے تو دودھ نہیں بیچا تھا، یہ تو ایک معیوب ہے۔ تو میں نے کہا جی میرے باپ دادا نے تو کوئی دودھ تو فروخت نہیں کیا تھا، مگر میں نے ایک شعور دلانے کے لیے لوگوں کو ایک اس کی طرف مائل کرنے کے لیے یہ کیا ہے۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ ان لوگوں کو میں نے مائل کر دیا، ان سے آدھا کلو لے لیا اور ان کو پیسے دے دیا۔ اس وقت میں تقریباً 10 کسانوں کو جو سفید پوش ہے، جن کے گھر میں آمدن نہیں تھے، ان کو 10 سے 15 ہزار روپے مہینہ میں انہیں کما کے دیتا ہوں اس سے۔ اب وہ خود لا کے مجھے دودھ دیتے ہیں، خود مجھے جو ہے نا انڈے لا کے دیتے ہیں۔ میں نے عورتوں کو اس سلسلے میں آگاہ کر دیا کہ آپ گھر میں 10-15 مرغیاں پال سکتے ہیں، اور پھر وہ انڈے مجھے دے دیں، میں آپ کو پیسے دے دوں گا۔ اسی طریقے سے لسی کا کام تھا، پورا علاقے میں لسی جو ہے نا نہیں۔ اگلا آپ کا پروگرام کیا ہے؟ اس کے بعد کیا کریں گے آپ؟ اس کے بعد جو ہے میں ایک ڈیری فارم پورا تشکیل دیں گے کہ وہاں سے جو ہے اعلیٰ نسل کے گائے لا کر جو ہے نا، یہ سامنے آپ کو دیکھ رہے ہیں دریا کے اس پاس جو ہے بطول آباد ہے، یہ بطول آباد ہے۔ بطول آباد سے میرا بات چیت ہو گیا ہے کہ اگلا جو پروگرام جو ہے وہاں بطول آباد، یہ تقریباً 20-25-50 کنال کا اراضی ہے، تو یہاں سے جو ہے بطول آباد لے جائیں گے، غازی ڈیری فارم کا جو ہے وہ وہاں بنائیں گے۔ ادھر اس سے جو ہے نا سردیوں میں جو ہے ابھی ادھر سے کشتی کا پروگرام کروں گا، کشتی کے ذریعے جائیں گے، مگر گرمیوں میں جو ہے یہ پانی جو ہے بھر جاتا ہے، اس کے لیے جو ہے نا ایک گڈاڑی کا پروگرام کرنے کا پروگرام ہے، تاکہ آئندہ وہاں سیٹ اپ ہو جائیں گے، وہاں سے دودھ یہاں لائیں گے، پھر اس کے بعد ہم دودھ سپلائی کریں گے۔ انڈے اور فارم وغیرہ جو ہے بطول آباد کے لیے مکمل طور پر سیٹ اپ کریں گے۔ جی سنا کہ بزرگان صاحب اپنی مدد آپ کے تحت اتنے کام کر رہے ہیں، اب ہم ان سے گورنمنٹ سے کیا مطالبہ کریں گے
लाइफ स्टार से क्या मुतालिब करें, इनसे पूछेंगे क्या आपके आगे बढ़ने के लिए। जी मुझे आगे बढ़ने के लिए महकमा लाग स्टाक की ताउन की बहुत ज़रूरत है। जनाब डॉक्टर इसरार साहब जो है ना मुझे ताउन कर रहे हैं, मुझे हौसला अफजाई दे रहे हैं, और फ़ंड आगे कोरोना की वजह से रिलीज़ नहीं हुआ। उसने ख़ुद बोला कि मैं आपको आला नस्ल की गाय ला के दूँगा, मगर अभी तक नहीं हो सका। तो अगर हुकूमत पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ GB या ज़िले खरमांग के इंतज़ामिया मुझे इस सिलसिले में ताउन करेगा, आला कस्म के आला नस्ल के गाय 3-4 गाय मुझे ला के देगा, तो फिर मैं बतुलाबाद में रखेंगे, फिर इसके बाद वहाँ आदमी भी रखेंगे, फिर इसके बाद मुझे डोर टू डोर जाने के लिए ज़रूरत नहीं है। इस वक्त मैं गाज़ी से हिलालाबाद तकरीबन 7 किलोमीटर जाना है, 7 किलोमीटर आना है। 6:30 बजे निकलता हूँ, तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे मैं घर पहुँच जाता हूँ, जिसकी वजह से मेरी दुकान मेरी कारोबार सब बंद हो जाते हैं। कन्विंस ना होने की वजह से उसको आगे करने के लिए यहाँ की मेरे पास मोटरसाइकिल तक भी नहीं है। अगर हुकूमत जो है महकमा लाग स्टाक जो है डिप्टी कमिश्नर खरमान साहब जो है मुझे अगर ताउन करेगा, तो एक अगर चिंची भी दे देंगे, तो चिंची में जो है ना ये चीज़ सहूलत है कि वो जल्दी जाकर चीज़ प्रोडक्ट दे के आ सकता हूँ और उसमें सामान भी लेके जा सकता हूँ। और आला कस्म के गाय की ज़रूरत है, फीड की ज़रूरत है, डॉक्टर की ज़रूरत है, दवाइयों की ज़रूरत है, क्योंकि ये इलाका बहुत सख्त तरीन सर्दी है। यहाँ सर्दी के जो 4-6 महीना जो है ना चारा का भी बहुत मसला है। अगर हुकूमत पाकिस्तान जो है पंजाब से कुछ चारा जो है कंसेक्शन पर लाकर यहाँ हमें दे दें, तो हम इस पूरे ज़िली हेडक्वार्टर को जो है ना दूध, अंडे और देसी दही मक्खन सप्लाई करेंगे। अच्छा, आप हमें आखिरी सवाल का जवाब दे दें कि यहाँ पे मसाइल के साथ साथ वसाइल भी हैं, आवाम को क्या पब्लिक मैसेज देंगे? मैं आवाम से यही मैं करूँगा कि आप जो है अपने घरों में औरतें जो है मुर्गियाँ पालें, अंडे होंगे देसी अंडे। इस वक्त बाहर में अंडे 220 रुपया दर्जन है, और जबकि हम 180 रुपये में देसी अंडे देते थे। तो इस सिलसिले में अगर हम यहाँ अपने इलाकों में जो है ना देसी अंडे यहाँ से बाहर दे दें, तो हमें बहुत इसमें से प्रोडक्ट है। और मेल मवेशियाँ पालें, लोग बोलते हैं मेल मवेशियाँ के से फ़ायदा नहीं है। एक बकरी जो इस वक्त 15,000 है, एक बकरा 35,000 30,000 रुपये का है, एक मुर्गी 1,000 रुपये का 1,500 रुपये का है। तो इससे जो है ना बहुत से फ़ायदे हैं, और हम अपनी रिवायती चीज़ों को छोड़कर जो है इन चीज़ों में तवज्जो दे दें, तो इसमें जो है ना बहुत सी ज़रिए आमदन है। हम सिर्फ गवर्नमेंट की नौकरी के पीछे या गेम कोहली के या बिजलीगर की नौकरी के उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास अल्लाह ताला ने बहुत वसाइल दिया है, मगर आप वसाइल को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब इस साल आप देखो गाज़ी में इफ़त ने जो है ना एक खुबानी का ड्राई फ्रूट का सिलसिला किया, तो इस वक्त 95 यहाँ गाज़ी लोगों ने बनाया, तो इससे बहुत से इनकम पैदा हो गया, तो ड्राई फ्रूट से इनकम हो गया। तो आप जो है ना डेयरी फार्मर से जो है ना कर सकते हैं, आप जो मुर्गियों से भी कर सकते हैं, आप अंडे दे के, और इसके बाद मक्खन इस वक्त 1,500 रुपये 1,400 रुपये 1,200 रुपये केजी है, और दूध कीमत है, दही की भी ज़रूरत है। तो लोग ये पैदा करें, आप ख़ुद हमारे पास ला के दे दें, हम उन्हें मार्केटिंग करके उसके पैसा उसी वक्त उन्हें दे देंगे, तो ये कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बुज़ुर्गान साहब। जैसा कि आपने सुना कि ज़िला खरमा ख़ास कर ये न्यू ज़िला है, गवर्नमेंट को थोड़ा तवज्जो की ज़रूरत है। यहाँ पे फार्मिंग के लिए और एग्रीकल्चर के लिए बहुत सी वसाइल मौजूद है, लेकिन उनके पास कोई सहूलियत मैसर नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई तवज्जो नहीं है। अगर तवज्जो देंगे तो ये मुख्तलिफ जिस तरह पूरे पाकिस्तान में प्रोडक्ट सप्लाई कर सकते हैं। जी नाजरीन, इसी के साथ मुझे इजाज़त दें।